شفیعنا وحبیبنا ورؤوفنا ورحیمنا ومولانا محمد المصطفى الامین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ محترم سامعین، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 180 پر 6 نمبر کی آیت ہے۔ پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں لَتُبْلَغُنَّ، اے مومنو تمہیں ضرور بضرور آزمایا جائے گا، کیونکہ آزمائش مومن کے لیے ہے، کافر کے لیے آزمائش نہیں۔ ہمیں نہیں کہہ سکتے کہ ابو جہل کی بڑی آزمائش ہوئی یا ابو لہب کی آزمائش ہوئی یا اس زمانے میں کسی کافر کے بارے میں بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے، یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ آزمائش اس کی ہوتی ہے جس سے ہم کو محبت ہوتی ہے۔ پروردگار کو مومن سے محبت ہے، کافر سے محبت نہیں ہے۔ انبیاء کرام کو آزمایا گیا، اولیاء کرام کو آزمایا گیا، مومنوں کو آزمایا گیا، مگر ہر ایک کو آزمائش اس کے درجے کے مطابق ہوتی ہے۔ جس کا درجہ بلند ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی بھاری ہوتی ہے، اور جس کا درجہ چھوٹا ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی چھوٹی ہی ہوتی ہے۔ تو آزمائش یہ ایک لازمی چیز ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں، کوئی اسکیپ نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آزمایا نہ جائے اور یوں ہی مجھے درجہ دے دیا جائے۔ جتنا بڑا درجہ جسے ملے گا اتنی ہی آزمائشوں سے اسے گزرنا پڑے گا۔ مشہور شعر ہے، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ بادشاہ کی انگوٹھی کا نگینہ بننے کے لیے اس ہیرے کو جس کا نام عقیق ہے اسے کئی بار کاٹا جاتا ہے۔ جب اس کا سائز، اس کی مقدار انگوٹھی کے نگ کے برابر ہو جاتی ہے تب جا کر وہ بادشاہ کی انگلی کی زینت بن جاتا ہے۔ تو اللہ کا مقبول بندہ یوں ہی مقبول نہیں ہو جاتا، پروردگار عالم اسے آزماتا ہے۔ آپ نے ان 11 محفلوں میں سنا ہوگا کہ حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے درجے کے ولی، بلکہ ولیوں کے سردار، مگر ان کی آزمائشوں کا حال کیا تھا؟ غوث العظم کہتے ہیں کہ کئی دن فاقے کی وجہ سے میں تڑپ جاتا تھا، اور کبھی اس طرح
لوٹتا تھا کہ میری زبان پر یہ آیت جاری رہتی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی۔ مگر کبھی حضرت غوث العظم نے شکایت نہیں کی، کیونکہ شکایت ناقص لوگ کرتے، جو کامل ہوتے ہیں وہ شکایت نہیں کرتے بلکہ راضی برضائے مولا رہتے۔ انہیں جتنی تکلیف پہنچتی ہے اتنا ہی مزہ انہیں ملتا ہے، کیونکہ کس کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، محبوب کے راستے میں انہیں تکلیف ہو رہی ہے، لہذا وہ تکلیفیں ان کے حق میں تکلیفیں نہیں بلکہ راحتیں ہی راحتیں ہوا کرتی۔ تو رب کائنات نے کہا لَتُبْلَوُنَّ، اے مومنو تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، فی اموالکم وانفسکم، تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں۔ مال میں خطرہ آئے گا، جان کو خطرہ آئے گا، مگر مال گیا، رب کے لیے گیا، رب کی راہ میں گیا تو دل کو اطمینان رہے کہ گیا تو مال گیا، گئی تو دولت گئی، میرے رب کی رضامندی مجھے حاصل ہو جائے، یہی بہت بڑی دولت ہے۔ اور کہیں جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں یہ بات بالکل صادق آتی تھی۔ آج ہم مسلمان ہیں، بڑی آسانی سے مسلمان ہیں، ہمارے ابا جان بھی مسلمان، دادا جان بھی مسلمان، پردادا بھی مسلمان، اور پھر اگر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے تو ہندوستان کے آئین کے مطابق اسے مسلمان ہونے کا حق حاصل ہے، کوئی اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا۔ مگر مکے کا حال یہ تھا کہ وہاں پر کسی قسم کا سیکولرزم نہیں تھا، وہاں پر جمہوریت نہیں تھی، بلکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ عالم تھا۔ صحابہ پر کس قدر ظلم ڈھائے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، نہ کوئی حکومت نہ کوئی نظام، عام لوگ جو چاہتے وہ کرتے تھے، ان کا کوئی حاکم بھی نہیں تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا۔ صحابہ کرام کو آزمایا گیا، صحابہ کو اللہ نے ایسی دولت دے دی ایمان کی کہ ظلم پہ ظلم ہوتا رہا مگر ان کے پائے استقامت میں ذرا برابر جنبش نہیں آئی، وہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے، یہاں تک کہ ایک دن آیا جس دن اللہ نے انہیں غلبہ دے دیا، اور وہ غلبہ پا کر مکے کے حکمران بن گئے، مدینے کے حکمران بن گئے، بلکہ پوری دنیا کے حکمران بن گئے۔ کیوں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، امانت کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سبق پڑھائے تھے، سچائی کا سبق پڑھایا، امانت داری کا سبق پڑھایا، دلیری کا سبق پڑھایا۔ تو یہ سبق پڑھ کر صحابہ اس پر قائم ہو گئے، تب پوری دنیا کی امامت انہیں ملی، پوری دنیا کی حکومت انہیں ملی۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، امانت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو حاضرین محترم، تمہیں تمہارے مال سے بھی آزمایا جائے گا، تمہاری جان سے بھی آزمایا جائے گا۔ مال کا ذکر اللہ نے پہلے کیا، جان کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا ہے، کیونکہ ہر انسان کو مال پیارا ہے، مگر جب جان پر مصیبت آتی ہے تو وہ مال کو پامال کرنے تیار ہو جاتا ہے، کروڑوں روپے دینے کے لیے تیار۔
اگر جان بچ جائے تو جان سلامت ہے تو جہاں سلامت ہے۔ تو مال کی آزمائش یہ بھی بڑی آزمائش ہے، لیکن جان کی آزمائش کے مقابلے میں چھوٹی آزمائش۔ اس لیے اللہ نے پہلے مال کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد نفس کا، جان کا ذکر کیا۔ تو دونوں طریقوں سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ تمہارے مال کو نقصان پہنچے گا، وجہ ہمارا دین ہوگا، ہمارے دین پر قائم رہنے کی وجہ سے تمہارا نقصان ہوا، ہمارے دین پر قائم رہنے کی وجہ سے تمہیں پریشانی آئی، مگر اس پر تم صابر رہے، صبر کرتے رہے، مطمئن رہے، راضی رہے، تو پھر تمہارے درجے بلند ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ، اے مومنو تم لوگ ضرور بضرور سن کر ہی رہو گے، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ کون ہے؟ یہود اور نصارہ۔ یہودیوں اور نصرانیوں سے اے مسلمانوں تم سنو گے، کیسی باتیں سنو گے؟ دل کو دکھا دینے والی باتیں سنو گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا ہے، مشرک لوگ، ان سے بھی اے مومنو تم سنو گے، اذًا کثیرا، بہت زیادہ اذیت دینے والی بات۔ دیکھیے باتوں سے دل کو بڑی اذیت ہوتی ہے۔ عربی میں ایک شعر ہے، جراحۃ السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یعنی جو زخم تلوار کے ذریعے جسم کو لگتا ہے اس زخم کا تو مداوا ہے، اس زخم کا علاج ہے، لیکن جو زخم زبان کے ذریعے دل کو پہنچتا ہے وہ زخم کبھی سوکھنے والا نہیں ہے، وہ زخم قائم رہنے والا زخم ہے۔ تو اہل کتاب اور مشرک دو جماعتوں کا اللہ نے ذکر کیا، اور صحابہ سے کہا کہ اے میرے نبی کے صحابہ تم لوگ ان دونوں جماعتوں سے ایسی باتیں سنیں گے کہ تمہارے دل کو بڑا دکھ پہنچے گا، مگر صبر کرو، صبر کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں غالب کر دے گا۔ تو کیسی تھی ان کی باتیں؟ یہودیوں کی باتیں، نصرانیوں کی باتیں، اور آج بھی ان لوگوں کی باتیں برابر جاری ہیں۔ مشرکین آج بھی کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، جب انہیں غلبہ آ جاتا ہے، پاور آ جاتا ہے، حکومت مل جاتی ہے، تو کیسی باتیں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، اسلامی شریعت کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں جنہیں سن کر دل کو بڑا رنج پہنچتا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ صبر کرو۔ تو اہل کتاب یہ تو صحابہ پہ بڑا فخر کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم پرانے ہیں، ہماری کتاب پرانی ہے، ہمارے پیغمبر پرانے ہیں، یہ تمہارے جو پیغمبر ہیں ان کو ہم مانتے نہیں۔ دیکھو تم ہمارے پیغمبر کو مانتے ہو کیونکہ ہمارے پیغمبر سچے ہیں، مگر ہم تمہارے پیغمبر کو نہیں مانتے۔ یہ کیسی اذیت دینے والی بات، تاکہ مسلمان بھڑک جائیں۔ کوئی یہودی مسلمانوں کے سامنے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اور کہے کہ دیکھو ہمارا نبی موسیٰ علیہ السلام بڑھ کر ہے، بہتر ہے، تو مسلمان بھڑک کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کچھ کہہ دے تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ یہ بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ جملہ بھی کسی کی زبان سے نکل گیا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ تو مسلمان صبر و استقامت سے کام لے اور کہے تو کتنا بھی میرے پیغمبر کے بارے میں بولتا ہے بول، تو تیری خبر کو اندھیری بنا، میں میرے نبی کی عظمتوں کا قائل ہوں،
میرے نبی کی طرف سے میں دفاع کروں گا، مگر جس نبی کا تو امتی ہے اس نبی کی میں رائی کے دانے کے برابر بھی بے ادبی نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارے نبی نے ہم کو تمام نبیوں کے ادب و احترام کا سبق پڑھایا ہے۔ ہر نبی کا ہم ادب کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تمام رسولوں پر ایمان لے آئے، کسی ایک پیغمبر کا بھی مسلمان انکار بھی نہیں کرتا، ایک پیغمبر کی بھی بے ادبی نہیں کرتا، بلکہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ایک عام مسلمان جتنا بھی بڑے درجے والا ہو جائے، جتنے بڑے درجے کا ولی بھی ہو جائے، وہ کسی نبی کی برابری کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بڑا درجہ دے دیا، بس نبیوں کے درجے نبیوں تک ہی محدود ہیں، جو غیر نبی ہیں وہ نبیوں سے نیچے کے طبقے میں۔ تو اے مومنو، یہ مشرکین ایسی باتیں کریں گے کہ ان باتوں کو تم سنو گے تو تمہارے دلوں کو اذیت پہنچے گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور بچ کر رہو، مشتعل نہ ہو جاؤ۔ یہ لوگ تم کو بھڑکائیں گے مگر تم کبھی بھڑک نہ جانا، تمہارے اندر بے صبری ہرگز نہ آئے۔ اگر تم صبر کرو اور تقوی کا دامن اپنائے رکھو، کوئی غلط بات تمہاری زبان سے نہ نکلے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یقیناً یہ چیز بڑے ہمت کا کام۔ ہر ایک ایسا نہیں کر سکتا۔ کوئی آ کر آپ کے باپ کو گالی دے تو کون برداشت کرے گا؟ برداشت کرنے والا کہے گا کہ تو میرے باپ کو گالی دے رہا ہے۔ مثلاً کوئی آئے اور کہے کہ تیرا باپ زناکار تھا، شرابی تھا، تو آپ اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، میرا باپ شرابی نہیں تھا، رب کے کرم سے میرا باپ زناکار نہیں تھا۔ صبر سے اتنا ہی جواب دینا، مشتعل ہو کر، بھڑک کر، تیرا باپ زناکار تھا، تیرا باپ شرابی تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ نیک ہو، یہ شیطان بول رہا ہے، اس کا باپ بھی شیطان ہو، یہ لازمی نہیں ہے، تو وہ غلطی کر رہا ہے تو آپ اس کی باپ کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر اپنی زبان کو کیوں ملوث کر رہے ہو؟ یہ معاملہ دین میں بھی چل رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس پیر کے مرید اس پیر کے مرید مل گئے، تیرا پیر حرام خور بولتا، وہ سن کر اس کے پیر کو بولتا تیرا پیر حرام خور۔ تو پہلے جس نے کہا اس نے غلطی کی، اب دوسرا نہ اس کے پیر کو کبھی دیکھا، نہ اس کے پاس بیٹھا، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، اسے گالیاں دینے لگا صرف اس لیے کہ یہ اس کے پیر کو گالی دیتا ہے، اس لیے وہ پلٹ کر اس کے پیر کو گالی دیتا ہے۔ یہ کیسی بری بات ہے؟ پہلے آدمی نے غلطی کی، ہمارے پیر کے بارے میں، ہمارے رہبر کے بارے میں، ہمارے استاذ کے خلاف بولا، تو ہم اتنا کہیں گے کہ میرے استاذ ایسے نہیں، میرے پیر ایسے نہیں ہیں، میرے مرشد ایسے نہیں ہیں، اتنا ہی کہیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی اس کے پیر کو گالی دیں، آپ کہیں کہ تیرے پیر کے بارے میں جانتا ہی نہیں تو میں ان کے بارے میں گفتگو کیوں کروں؟ وہ جیسے بھی ہیں ہوا کرے، لیکن میرے پیر کے بارے میں جانتا ہوں کہ میرے پیر میں وہ خرابی نہیں ہے، میں تیرے پیر کے بارے میں زبان درازی نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہی نہیں ان کو، کیسے زبان درازی کروں گا؟ تو انسان کو بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہود و نصارہ، مشرکین، ان لوگوں کی عادت ہے کہ خوب بھڑکائیں۔ اسی طرح رشتہ داروں میں بھی بعض ایسے مزاج کے ہوتے ہیں کہ جھگڑے پیدا کرنے کے لیے بھڑکا کر تماشا دیکھیں۔ تو ایسے وقت صبر سے کام لینا، عقل مندی سے کام لینا،
مثلاً آ کر کہیں گے یہ جو بوڑھیاں ہوتی ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے، آ کر کہیں گے دیکھو تو اتنا اچھا رکھی ہے تیری بہو کو، وہ اتنا اچھا نہیں رکھی ہے، اس طریقے سے اس کی برائی کریں گے۔ تیری بہو اتنی خدمت کر رہی ہے، حالانکہ بہو خدمت نہیں کری، بھڑکانے کے لیے تیری بہو کیا خدمت کرتی، تے بھڑک کر بولنا کیا خدمت کری میری، کیا کرتی ہے، اس طرح بھڑک کر جب بولیں گے تو تماشا دیکھنے میں ان کو مزہ آتا۔ تو ایسے موقع پر کہنا جتنا اس سے ہوتا کر لیتی ہے، بس جتنا ہوتا کر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اور طاقت دے، یہ کہہ کر بھڑکانے والی کی بولتی بند کر دینا، یہ عقل مندی ہے۔ بھڑک جائیں گے تو جھگڑے پیدا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کو تعلیم دیتا ہے کہ اے میرے نبی کے غلاموں، اے میرے نبی کے وفاداروں، اے میرے نبی کے یاروں، یہ جو تمہارے دشمن ہیں، مشرکین تمہارے دشمن ہیں، اہل کتاب تمہارے دشمن ہیں، اپنی باتوں کے ذریعے تم کو بھڑکا کر تم کو کسی غلط کام کرنے پہ مجبور کر دیں گے، تو ایسے موقع پر تم صبر کرو اور تقوی کو ہاتھ سے جانے نہ دو، سنبھل کر رہو۔ تقوی کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تقوی کے بارے میں ایک مثال دے کے سمجھا رہے کہ ایک شخص ایک راستے پہ چل رہا ہے اور اس راستے کے دونوں طرف کانٹے ہیں، ادھر بھی کانٹے ہیں ادھر بھی کانٹے ہیں۔ اب چلنے والا کیسے چلے گا؟ لاپرواہی سے تو نہیں چلے گا، اپنے کپڑوں کو سنبھال کے چلے گا، ایسا نہ ہو کہ کپڑا ہوا میں اڑے اور کانٹوں میں الجھ جائے، اور خود کو بھی سنبھال کے چلے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پاؤں ادھر پڑے تو کانٹوں میں الجھ جائے، یا ادھر پڑے تو کانٹے اس کے پیر میں چپ جائے۔ سنبھل کر چلتا ہے یہاں تک کہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہی حال ایک متقی بندے کا ہے کہ وہ سنبھل کر چلتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنے قول پہ بھی نظر رہے اور اپنے عمل پہ بھی نظر رہے۔ اس کا نام تقوی ہے۔ من مانی کرنے کا نام تقوی ہرگز نہیں۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ اے مومنو، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً وہ تو بہت بھاری کام ہے۔ عزم الامر کا معنی کیا ہے؟ عزم کا معنی ہے پکا ارادہ، عزم الامر، عزم الامور، یعنی یہ کام آسان نہیں ہے، بہت بھاری کام ہے، مگر اسے کر لو تو پھر سمجھو کہ تم بچ گئے اور اللہ کے پاس تمہیں بڑا درجہ مل گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اب دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 187 شروع ہو رہی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے پکا عہد لیا، پکا عہد، میثاق، میثاق کا معنی ہے پکا عہد۔ اللہ نے کس سے لیا؟ اہل کتاب سے لیا۔ الذین اوتوا الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی، وہ دو گروہ تھے، ایک یہودیوں کا گروہ، دوسرا نصرانیوں کا، دو فرقے، دو جماعتیں تھیں۔ یہودیوں کے پاس اللہ کی کتاب توریت، نصرانیوں کے پاس اللہ کی کتاب انجیل۔ تو اللہ نے ان سے کیا عہد لیا؟ اللہ نے کہا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اے اہل کتاب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ضرور بضرور لوگوں کو بتا دو کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توریت میں بھی تفصیل موجود ہے، انجیل میں بھی تفصیل موجود ہے، یہ لوگوں کو بتا دو تم، یہ عہد لیا گیا۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس حقیقت کو لوگوں سے تم نہیں چھپاؤ گے۔ مگر تم لوگوں نے کیا کیا؟ کیا عہد لیا اللہ نے؟
تم ضرور بضرور اس راز کو جو مشرکوں سے چھپا ہوا ہے. مشرک ان کے پاس کتاب نہیں، یہ کسی پیغمبر کی امت ہی نہیں ہے، یہ تو جاہل ہے. مگر اے کتابیوں، یعنی اے اہل کتاب، تم تو یہ حقیقت جانتے ہو. تمہارے پاس توریت بھی ہے، تمہارے پاس انجیل ہے. توریت میں بھی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا، اور انجیل میں بھی میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ تم سمجھ گئے. اب تمہاری ذمہ داری ہے لوگوں کو بتانا، اور لوگوں سے چھپانا یہ خیانت ہے، یہ کام نہیں کرنا. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، مگر اہل کتاب نے اللہ کے اس عہد کو پھینک ڈالا. کہاں پھینکا؟ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. وراء کا معنی پیچھے، ظہور پیٹھ، ظہرن کی جمع ظہور ہے، ظہرن پیٹھ کو کہتے ہیں. اپنی پشتوں کے پیچھے انہوں نے اللہ کے عہد کو پھینکا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور یہ غلطی کر کے انہوں نے، یہ جرم کر کے انہوں نے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی. وہ تھوڑی سی قیمت کیا ہے؟ دنیا. دنیا کے لیے انہوں نے نبی کی حقیقت پہ پردہ ڈالا، کیونکہ وہ لوگ دھوکہ دیتے تھے. عوام دھوکہ دے کر غلط باتیں بتاتے تھے. پیسے لے کر ناجائز کو جائز بتا دیتے، پیسے لے کر غلط رشتوں کو جائز رشتے بتاتے تھے، حرام کو حلال کر دیتے پیسہ لے کر. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بتا دیں گے کہ یہ سچے نبی ہے، تو سارے لوگ ان کو چھوڑ کر نبی کے پیچھے ہو جائیں گے. جب نبی کے پیچھے ہو جائیں گے تو ان کا دھندا بند ہو جائے گا. اکثر جو لوگ دھندے کرتے ہیں ان کے خلاف اگر بولا جائے تو ان کو بڑا غصہ آتا ہے. بھائی اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں، کیسے ضرورت نہیں، بڑا غصہ آ جاتا ہوں. مثلا کوئی مدرسے کے نام پر چندہ کرتا ہے، دھندا کرتا ہے. مدرسہ نہیں ہے، ہمیں اچھی طرح معلوم کہ مدرسہ نہیں ہے، بس یوں ہی ایک بستی سے آیا، کسی بستی سے آ گیا مدرسہ کو. ہم اس بستی میں اس کی حقیقت کو جان چکے ہیں، یا اسی کی بستی کا آدمی ہے، وہ بتا رہا ہے لوگوں کو کہ بھائی اس کا کوئی مدرسہ نہیں ہے، بس یہ چندہ کرتا ہے، دھندا کرتا ہے. تو وہ سنے گا تو بھڑک جائے گا، بلکہ اسے جان سے مارنے کے لیے بڑھ جائے گا، کیونکہ دھندے پر اثر پڑتا ہے. تو یہود و نصارہ دنیا کے دھندے میں ایسے ملوث ہو گئے تھے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پردہ ڈال دیا اور حضور کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، یہ لوگ جو چیز حاصل کر رہے ہیں، جو دنیا حاصل کر رہے ہیں، یہ کتنی بری چیز ہے. آخر یہ دنیا کب تک ان کا ساتھ دے سکتی ہے؟ کتنے دن زندہ رہیں گے؟ بڑی عمر بھی مل جائے تو 90 سال زندہ رہیں گے، 100 سال زندہ رہیں گے. اس کے بعد تو انہیں مرنا ہی ہے، پھر انہیں جھڑتی دینا پڑے گا. یہ لوگ اپنی آخرت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ تو یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ دی ہے، مگر اشارتاً علماء کرام سے بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ تم علم دین کے حامل ہو، جو صحیح مسئلہ ہے وہ لوگوں کو بتاؤ، جو صحیح مسئلہ ہے لوگوں کو بتاؤ. اگر کوئی تمہارے خلاف ہو بھی جائے تو اس کی پرواہ نہ کرو. اگر دنیا والوں کی مخالفت کی پرواہ کر کے تم صحیح مسئلے کو چھپا دو گے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ تم کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. مگر تم نے صحیح بات کو جاہلوں سے چھپایا، اس وجہ سے جاہل کیا ہوئے؟
غلط راستے پہ چلے گئے، کوئی کسی چیز کو غلط طور پہ جان لیا، مثلا کوئی سمجھا کہ روزے کی حالت میں اگر جان بوجھ کر بھی کھا لیا، زیادہ بھوک لگی کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسا کوئی مسئلہ بتا دیا کسی، زبردست بھوک لگی اس واسطے کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا تمہارا، کیونکہ اللہ بڑا مہربان ہے۔ یہ اگر مسئلہ کسی عالم کے پاس آ جائے تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ اسے سمجھائے کہ ایسا ہرگز نہیں، اللہ مہربان ہے، یہ صحیح بات ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم کمزور ہو تو پھر بعد میں قضا کرو، مگر بیمار ہو تو بعد میں قضا کرو، مگر یہ اجازت کبھی نہیں دی کہ روزے کی حالت میں کھا لو تب بھی تمہارا روزہ سلامت رہے گا، یہ اجازت کہیں نہیں ملی۔ ہاں کوئی بھول کر کھا لیتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہا کہ وہ روزے کی حالت میں ہے، کھا لیا، کھانے کے بعد یاد آیا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، تو ایسے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسے کئی غلط مسائل ہیں، دیہاتوں میں لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، کسی کی بیوی ہے کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہتی، تو کوئی شخص اسے لے کر جاتا اور کہتا ایک ایسا منتر پڑھوں گا کہ خود بخود تیرا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ منتر پڑھنے کے لیے اتنا خرچ ہے، اسے یہ خریدنا وہ خریدنا، 25-30 ہزار کا خرچ بتا کر اس سے 25-30 ہزار لے کر منتر پڑھ کے کہتا ہے کہ اب وہ تیرا شوہر نہیں رہا۔ جب یہ بات کسی عالم کے پاس آئے، اگر عالم کو لالچ بھی دیا جائے تو عالم کہہ دے کہ شریعت کے اندر ایسا کوئی منتر نہیں ہے جس کے ذریعے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مرد جب تک طلاق نہیں دیتا نکاح نہیں ٹوٹتا، جب تک عورت خلا طلب کر کے شوہر اس کی درخواست کو منظور کر کے اسے خلا نہیں دیتا اس کا نکاح نہیں ٹوٹتا، جب تک قاضی اسلام نکاح کو فسخ نہیں کرتا اس وقت تک نکاح نہیں ٹوٹتا۔ یہ صحیح بات بتا دینا چاہیے۔ اور 2 بہنوں کو بیک وقت اپنی بیوی رکھنا یہ بھی ناجائز ہے۔ کسی عورت سے ہم نے نکاح کیا، اس کی سگی بہن کو اس کی موجودگی میں اس کی سوکر نہیں بنا سکتے، مگر بعض لوگ اس میں نرمی اختیار کر لیتے ہیں۔ بڑے درجے کا آدمی ہے، اس کی 2 بیویاں ہیں، سگی بہنیں ہیں، اب وہ آ کر پوچھتا ہے بولو مولانا میں 2 بیویوں کو رکھا ہوں، کوئی غلط کام تو نہیں کیا نا میں؟ اب اس سے ڈر کر نہیں کرنا، پھر بھی کر لے تو کیا بھی نہیں، ویسا رہ گیا تو کچھ بھی نہیں، اس طرح بول رہا ہے، تو پھر ایسا آدمی بھی اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو جائے گا۔ وہ کرے گا کیا؟ زیادہ سے زیادہ تم کو ستائے گا، تم کو پریشان کرے گا، وہ پریشانی ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ جائے گی اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ کو بھول کر تم غلط مسئلہ بتا دو گے تو اس سرمایہ دار کو، اس دنیا کے طاقتور کو تم راضی کر کے خدا کے عذاب کو اپنا رہے ہو۔ خدا کا عذاب بھاری ہے، یہ سرمایہ دار تمہیں کتنا پریشان کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی جو حرکت ہے، سب سے بڑا جرم یہودیوں اور نصرانیوں نے یہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت پہ پردہ ڈال دیا۔ پردہ ڈال کر لوگوں کو یہ کہنے لگے کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں، یہ آخری نبی نہیں ہیں، توریت یا انجیل میں جس نبی کا ذکر آیا ہے وہ یہ نبی نہیں ہے، وہ کوئی اور نبی ہے، ایسی باتیں کرنے لگے۔ اور مقصد کیا تھا ان کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ثمنً قلیلا، تھوڑی قیمت، یعنی اس کے عوض انہیں بس پیسہ ملے گا۔ یہ جھوٹ کہہ کر اپنی جیب بھرنا یہی ان کا مشغلہ تھا
فبئس ما یشترون، انہوں نے جو چیز خریدی ہے یا اپنائی ہے وہ بہت ہی بری چیز ہے، کیونکہ ان چند پیسوں کو لے کر چند دن جئیں گے، مر جائیں گے، مگر قیامت کے دن ان کو جھڑتی دینی پڑے گی، ان کو حساب دینا پڑے گا، وہاں پر وہ لاکھ پچھتائیں گے مگر انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب ذوالجلال یہود و نصارہ نے جو خیانتیں کی تھیں، اے اللہ ایسی خیانت سے ہمارے علماء کو بچا لے اور ہم سب کو بھی بچا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔